ریڈیو پاکستان پیش خدمت ہے قومی نشریاتی رابطے کا پروگرام سکھی گھر، پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر فضہ انصار ریڈیو پاکستان گلگت سے۔ جس پروگرام میں آپ سے مخاطب ہوں اس کا نام ہے سکھی گھر، اور جس کے پروڈیوسر ہیں ڈاکٹر شیردل۔ خدا میری ہر بہن کے گھر کو سکھی رکھے، آمین۔ میری آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں ہوں گی اس پروگرام میں۔ یہ خاص آپ کا پروگرام ہے، میری بہنوں کا پروگرام ہے۔ اس میں ہم بہت ساری باتیں کریں گے اور ہم ایسی خواتین کو آپ کو سنائیں گے، وہ آپ سے باتیں کریں گی کہ جو مختلف مراحل سے گزر کر کسی نہ کسی مقام پر پہنچی ہیں۔ اور اسی طرح کا جو ہمارے سکھی گھر کا پہلا سلسلہ ہے وہ بہت بہترین بہت بہترین سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کا نام ہے، نہیں جناب ابھی نہیں بتاؤں گی، ہم میں سے ہر ایک جب عمر کے اس دہلیز پر ہوتے ہیں کہ جہاں ہمارے چاروں طرف خواب ہی خواب ہوتے ہیں، ہے نا۔ میں بھی بہت بچپن میں خواب سجائے اور الحمدللہ ان خوابوں کی تعبیر بھی پائی، اور یقیناً آپ میں سے بھی بہت ساری بہنوں کے خواب ہوں گے، جس میں سے اکثر بلکہ بہت مزے کی بات میں اپنی بہنوں سے شیئر کروں گی، کیونکہ ہم سب ظاہر ہے کہ عمر کے اس حصے سے یہاں تک پہنچے ہیں کہ جب ہمارا بھی بچپن تھا، ہم بھی بچے تھے۔ ایک بچی سے میں نے پوچھا نا بیٹے بڑے ہو کے کیا بنیں گی، تو پتہ اس نے کیا کہا، میں بڑی ہو کے امی بنوں گی۔ تو بہرحال کہ ہر بچی پیدائشی ماں ہے۔ باتیں تو بہت ہیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ اس پورے پروگرام میں آپ کے ساتھ۔ تو جو ہمارا اس سکھی گھر کا جو پہلا سلسلہ ہے، اس سلسلے کا جو نام ہے وہ نام بھی بہت بہترین ہے، بہت بہترین ہے کہ جب ہم خواب سجا لیتے ہیں، جب وہ خواب ہمارے ساتھ ساتھ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب ان خوابوں کی تعبیر مل جاتی ہے، یعنی گڑیوں سے کھیلتے کھیلتے نہ جانے کب ان آنکھوں میں خواب سج جاتے ہیں، اور پھر یہی خواب حقیقت کا روپ دھار کر ہماری طاقت بن جاتے ہیں۔ سلسلے کا نام ہے خواب سے تعبیر تک، اور اس سلسلے میں جو میری مہمان ہیں وہ کون ہیں آپ بھی سنیے، میں بھی سنتی ہوں۔ میڈم رفت کی بہترین اور دلچسپ باتیں کہ انہوں نے کیا خواب سجائے اور کس طرح اس کی تعبیر پائی، تو آئیے سنتے ہیں۔ پروگرام سکھی گھر کے سلسلے خواب سے تعبیر تک میں میرے ساتھ موجود ہیں رفت ذوالفقار، جو کہ وائس پرنسپل ہیں پبلک اسکول اینڈ کالج کی۔ میڈم کے سفر کے بارے میں ہم خود میڈم سے سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، آپ بھی سنیے۔ خواب سے تعبیر تک کا یہ سلسلہ میں چاہوں گی کہ آپ میرے سامعین کو اپنے الفاظ میں بتائیے کہ یہ سفر کیسا رہا، اس سفر میں کتنے کانٹے تھے، کتنی کلیاں تھیں، اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیے۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سکھی گھر میں انوائٹ کیا اور میری باتیں آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ میرا تعلق جو ہے وہ پنجاب کے ایک گاؤں سے ہے، جہاں میں نے ٹاٹ پہ بیٹھ کر اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ چھوٹا اسکول تھا اور وہاں پہ بڑی محنت سے ٹیچرز نے ہمیں پڑھایا اور وہیں سے ہماری بیس بنی۔ اس کے بعد میں ہاسٹل میں چلی گئی، وہاں پہ ظاہر ہے کہ گھر سے پہلی دفعہ باہر نکلی تھی، بہت مشکل تھا ہاسٹل میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا۔ تو 9 سے لے کر BA تک میں نے ہاسٹل لائف گزاری، اور بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، بہت چیزیں میں نے سیکھی بھی، ہاسٹل میں بھی سیکھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ٹرانسپورٹیشن کا اتنا انتظام نہیں ہوتا تھا، اور 6-7 میل پیدل چل کر ہمیں جانا پڑتا تھا کہ ہمارے گاؤں تک کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ ہمیں شہر آنے کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ ملتی، تو ہم پیدل آتے تھے۔ تو وہ وقت اب یاد آتا ہے تو انجوائے بھی کرتی ہوں اس وقت کو یاد کر کے، لیکن اس وقت خاصا مشکل بھی لگتا تھا۔ لیکن چونکہ میرا گھرانہ جو ہے وہ ایک ماشاءاللہ سے ایجوکیٹڈ اور ادبی گھرانہ تھا، میرے نانا ابو نے میری تربیت کی، اور ان کا جو اسکول آف تھاٹس تھا وہ فیض احمد فیض اور صوفی تبسم ان کے رفقائے کار رہے ماشاءاللہ۔ تو ایک ادبی ماحول شروع سے ہی ملا، اور یہ کہنا چاہیے کہ ایک ایجوکیشن جو گھر سے ہوتی ہے وہ ایک بہت اچھی ابتدا تھی میرے لیے۔ زبردست۔ آپ ماشاءاللہ وائس پرنسپل ہیں، ٹیچنگ کے مرحلے سے گزر کر آپ ظاہر ہے کہ یہاں تک پہنچی۔ کیا ٹیچر بننے کا شوق بچپن سے تھا؟ جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں بچیاں بچپن سے ہی ٹیچر کھیلتی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گی؟
जी बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे गांव का जो स्कूल था उसमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, टीचर्स नहीं थे, तो बच्चियां हमारे घर पढ़ने आया करती थी। मेरे नाना अबू ने पढ़ाया करते थे और मेरी खाला जो थी वो खुद हेड मिस्ट्रेस थी उस स्कूल की। तो उनको देख के मुझे भी शौक होता था, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखती थी, मेरा दिल चाहता था कि मैं भी बच्चों को पढ़ाऊं, मुझे अच्छा लगता था। फिर जब मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, मैं फारिग हुई, तो मैं गांव के स्कूल में ही जाना शुरू हो गई। वहां मैं बच्चियों को पढ़ाती थी, दिल लगा के मैं उनके साथ मेहनत करती थी। इसी तरह जब मैंने एफए के पेपर दिए, बीए के पेपर दिए, तो मैंने डिफरेंट स्कूल्स में बच्चों को तालीम देनी शुरू की। अच्छा, यानी वहीं गांव से ही। अच्छा। तो फिर मैंने कहीं और किसी चीज के लिए मैंने एफर्ट ही नहीं की। जैसे जैसे कोई स्कूल्स के लिए जॉब्स आती थी तो मैं अप्लाई करती थी। तो शादी के बाद इस स्कूल के लिए जब जॉब्स का मैंने देखा अखबार में ऐड, तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों ने इसके लिए इंटरव्यू दिया और अल्लाह के फजल से हम सिलेक्ट हो गए। यहाँ पे आए तो 97 में मैंने इस स्कूल को ज्वाइन किया था। एज अ लेक्चरर, उर्दू लेक्चरर मैंने ज्वाइन किया था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत कुछ सीखा मैंने। तो मेरी शुरू से ही ये आदत रही है कि मैं अपनी जॉब के मामले में बहुत कंसर्न हूँ। मैं छुट्टी को पसंद नहीं करती हूँ और ड्यूटी जो है मैंने कभी भी कोताही नहीं बरती है। जो भी ड्यूटी मुझे मिलती है मैं शाम तक भी रहती हूँ। अभी भी मेरी यही रूटीन है कि मैं छुट्टी करना मुझे पसंद नहीं है। जो काम मुझे मिलता है मैं उसको यूं ही समझ के करती हूँ कि जैसे मेरे अपने घर का काम है। मुझे बहुत सारी हर्डल्स का सामना भी करना पड़ा, लोगों की बहुत सारे क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। हाँ, इस फील्ड पे हम अमूमन बहुत से रवैये फेस करते हैं। जी, क्रिटिसिज्म इस हवाले से मुझे ये भी कहा जाता था कि आपका काम सिर्फ पढ़ाना है तो आप सिर्फ पढ़ाएं, इर्द गिर्द की और चीज़ें आप क्यों करती हैं और ड्यूटीज़ आप क्यों करती हैं। लेकिन मैं समझती थी कि नहीं, ये भी एक एजुकेशन का एक हिस्सा है। और मैंने हमेशा से ये सोचा है और किया भी है कि ये इदारा जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ ये एक मुकद्दस जगह है, ये एक इबादत खाना है। जिस तरह इबादत हम अपने दिल से करते हैं, यहाँ पे हमें जॉब भी अपने दिल से करनी चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्त। आप माशाल्लाह इस ख्वाब को लेकर बचपन से चली और इस ख्वाब को आपने इसकी ताबीर भी पाई माशाल्लाह। आपसे मैं चाहूँगी कि इस अरसे में कुछ रवैये आपने फेस किए होंगे यकीनन, लेकिन मैं आपके जो इस पूरे सफ़र में आप अब तक यहाँ तक आप पहुँची हैं माशाल्लाह। आपने कहा 97 में आपकी ज्वाइनिंग थी एज ए लेक्चरर और आज आप वाइस प्रिंसिपल हैं माशाल्लाह। इस सफ़र के दरमियान, यानी ये आपकी टीचिंग का और वाइस प्रिंसिपल का, इस सफ़र के दौरान जो हर्डल्स आए, कभी कोई दिल दुखा? क्योंकि इससे ये होगा सुन के मेरे सामईन को कि हम फेस करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, ताकि हम अगर फेस कर रहे हैं तो हम उसको अपने दिल पे ना लें बल्कि हम आगे बढ़ें। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं ये समझती हूँ कि जब मैं सिर्फ टीचिंग करती थी तो शायद मैंने कुछ चीज़ों को इतना फील नहीं किया था, लेकिन जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आई तो डेफिनेटली बहुत सारे रवैये, बहुत सारी बातें मुझे सहने को मिली। शुरू में तकलीफ भी होती थी, दुख भी होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने दिल को समझाया कि नहीं, ये ड्यूटी का एक हिस्सा है कि इंसान जितने बड़े ओहदे पर पहुंचता है फिर उतनी ही नाजुकियां भी आ जाती हैं, उतनी ही बारीकियां भी आ जाती हैं। तो कहीं पे आपको झुकना पड़ता है, कहीं पे आपको सामने वाले को मोटिवेट करना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे अंडर काम कर रहे होते हैं उनको ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि जब हम ड्यूटी पे आते हैं तो वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आते हैं और ये इख्तलाफ राय तो हुस्न है जिंदगी का। तो जॉब पे हमें एक दूसरे की बात को समझना चाहिए, उसको एक पर्सनल ग्रज नहीं लेना चाहिए कि जब हम ड्यूटी पे किसी को कुछ कहते हैं तो उसे खुले दिल से सामने वाले को ऑन करना चाहिए और हमें भी ऑन करना चाहिए कि सामने वाला अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें देना चाह रहा है, मे बी हम भी गलत हो सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं पे भी आप होते हैं, किसी इदारे में हैं, किसी ऑफिस में हैं, किसी एनजीओ के तहत आप काम कर रहे हैं, तो अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक टीम वर्क होता है। तो टीम वर्क में तलखियां भी होती हैं, अच्छा वक्त भी होता है, तो लेकिन अच्छे वक्त को याद रखना चाहिए, तलखियों को भूल जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छे वक्त को याद रखना चाहिए। आप एक टीचर भी रही हैं, तो आप मेरी माओं को, सुनने वाली माओं को और मेरी सुनने वाली बेटियों को कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी बहुत अच्छी बात कही आपने। आजकल मैं जितना भी देखती हूँ, माओं से जितनी भी मेरी इंटरेक्शन होती है, मुझे माओं से गिला ज़रूर है
کہ آپ اپنی بچیوں کی بے-جا فیور کرنا چھوڑ دیں. استاد کبھی بھی بچوں کے دشمن نہیں ہوتے, وہ بچوں کی بہتری چاہتے ہیں. بچوں کو اگر ہم سمجھاتے ہیں, کبھی پیار سے سمجھاتے ہیں, کبھی ڈانٹ کے سمجھاتے ہیں, تو اس کو آپ پازیٹیو میں لیں. دیکھیں تعلیم و تربیت ہے, تعلیم ہی نہیں ہم دے رہے, ہم تربیت کا بھی اہتمام کر رہے ہیں. تو تربیت میں ہمیں کبھی پیار سے سمجھانا پڑتا ہے, کبھی غصہ بھی کرنا پڑتا ہے. تو ماؤں سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہیں تو اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. جہاں پہ سختی کرنی ہے وہاں پہ سختی کریں, جہاں پہ پیار سے سمجھانا ہے وہاں پیار سے سمجھائیں, اور اس کی جو پرسنالٹی ہے اس کی گرومنگ پہ توجہ دیں. اس کی پوزیشن پہ نہ جائیں, اس کے مارکس پہ مت جائیں, ماشاءاللہ زبردست. اس کے ڈاکٹر یا انجینئر بننے پہ زور مت دیں, صرف اور صرف اس کو کانفیڈینس دیں. زمانے کے اپس اینڈ ڈاؤن سے کس طرح سے نہ برد آزما اس نے ہونا ہے اپنی آئندہ آنے والی لائف میں, یہ سکھائیں اور اس کی پرسنالٹی کو بہتر کریں. زبردست, ماشاءاللہ میڈم, بہت بہترین میسج آپ نے دیا کہ واقعاً ہم اگر ان چیزوں کو فوکس کریں تو ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں, ان کی تربیت پہ بھی اس چیز کا اثر ہوگا. بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا اپنا اتنی قیمتی وقت سے, اور یقیناً کہ میڈم کی باتیں سن کر نہ صرف میں بلکہ میرے سننے والوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. بہت شکریہ میڈم. اور اس سکھی گھر میں میری ہر بہن جو ہے اس میں آ سکتی ہے. آپ ہم سے رابطہ کیجئے, اور ہمیں جو ہے آپ بذریعہ ڈاک بھی, بذریعہ SMS بھی آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ سکھی گھر کیسا لگا اور اس کا کون سا سلسلہ آپ کو زیادہ اچھا لگا. تو اس سے ہمیں ضرور آگاہ کرتی رہیے گا. یہ پروگرام سکھی گھر ریڈیو پاکستان گلگت سے نشر کیا جا رہا ہے. محنت میں عظمت ہے, جی ہاں بالکل, محنت میں عظمت ہے. یہ بزرگوں کا کہنا ہے اور یہ حقیقت ہے. اور محنت صرف کسی مرد کا کام نہیں ہے, محنت کوئی بھی کر سکتا ہے, محنت بچے بھی کرتے ہیں, محنت عورت بھی کر سکتی ہے. اور اگر کسی گھر کا سربراہ نہ ہو خدا نہ خواستہ, تو پھر ظاہر ہے کہ عورت ہی محنت کر کے اپنا گھر سنبھالتی ہے. اور عورت وہ آہن ہے جو اگر ڈٹ جائے تو آندھی ہو یا طوفان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, کیونکہ عورت جب ڈٹ جاتی ہے اور ایک فیصلہ کر لیتی ہے تو سب کچھ کر گزرتی ہے. اور عورت باپ بھی بن جاتی ہے اور ماں بھی ہوتی ہے, اور دونوں رشتوں کو وہ بڑے اچھے انداز سے نبھاتی ہے, بہت اچھے انداز سے. خدا ہر گھر کے سربراہ کو سلامت رکھے, الہی آمین ثم آمین. لیکن کبھی کبھی ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں کہ سربراہ عورت کو بننا پڑ جاتا ہے, اور عورت محنت کر کے اپنے گھر کو سنوارتی ہے, اپنا گھر بناتی ہے, گھر والوں کو پالتی ہے. یہ جو ہمارا سلسلہ ہے, اس سلسلے کا نام ہے میرا ہنر میری کامیابی. اس سلسلے میں آج ہماری جو مہمان ہیں وہ ہمیں اپنی اس کامیابی کی کہانی سنائیں گی کہ کس انداز سے انہوں نے اپنے گھر کو سنبھالا, باپ بھی بنی, ماں بھی بنی, لیکن حالات کا مقابلہ کیا, حالات سے فرار اختیار نہیں کیا. آج ضرورت بھی اسی چیز کی ہے کہ جب ہم برے حالات کا شکار ہوں تو حالات سے فرار نہ ہوں, فرار اختیار نہ کریں, بلکہ ان حالات کو قابو میں کیسے کرنا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, کس طرح سے ان حالات پر قابو پا کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو آئیے, بہت بہترین یہ سلسلہ ہے, اور اس میں جو میری مہمان ہیں سلمیٰ, آپ بھی ان کی بہترین باتیں سنیے اور میں بھی باتیں سنتی ہوں, اور یقیناً میں اور آپ بہت کچھ سیکھیں گے ان کی بہادری سے. آئیے سنتے ہیں. سکھی گھر کا جو دوسرا ہمارا سلسلہ ہے وہ ہے میرا ہنر میری خوشحالی, اور اس سلسلے میں میرے ساتھ جو میری بہن موجود ہیں ان کا نام ہے سلمیٰ, اور سلمیٰ کو ہم سکھی گھر کے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں. سلمیٰ, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم نکالا اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیں. سلمیٰ, آپ کی خوشحالی کا ضامن جو آپ کی بہادری ہے, میں چاہوں گی کہ آپ میری سننے والی بہنوں کو بھی اپنی اس بہادری کے بارے میں بتائیں, اپنے اس ہنر کے بارے میں بتائیں جس کے ذریعے سے آپ نے خوشحالی حاصل. السلام علیکم.
بہت شکریہ میڈم، آپ نے مجھے سکھی گھر میں بلایا. مسئلے مسائل تو ہر گھر میں ہوتے ہیں لیکن ان سے نمٹنا آنا چاہیے. بے شک. میں دکان تو کھول نہیں سکتی تھی لیکن اتنا سرمایہ میرے پاس نہیں تھا میڈم. پھر میں نے اپنے پاس میرے پاس ایک چھوٹا سا ایک بیگ تھا، میں نے اس بیگ سے شروع کیا. اچھا، یعنی موبائل شاپ. موبائل شاپ اچھا، میڈم، موبائل زبردست. شاپ بھی کہہ سکتی ہے. پھر اس بیگ سے پھر میں مختلف گھروں میں یہ جا کے یہ بیچتی تھی. اور اسی کام تو مشکل تھا میڈم لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. آج تقریباً 3-4 سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے، لیکن یہ میرا جو چھوٹا بیگ تھا آج یہ 4 بیگوں میں تبدیل ہو چکا ہے میڈم. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس میں بہت برکت دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے محنت میں تو ہے ہی عظمت، اور محنت سے ہمیں کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. تو یہی چیز کہ میں چاہوں گی آپ میری خواتین کو، اب یہ جو آپ نے بتایا موبائل شاپ، دیکھیں یہ کتنی زبردست بات ہے کہ ہم سوچیں دکان ہو تو میں کام کروں، یہ ہو تو کام کروں. آپ بتا رہی ہو آپ نے ایک بیگ میں چیزیں رکھی ضرورت کی خواتین کی، اور وہ آپ گھر گھر جاتی تھی ہر گھر میں. جی میڈم، میں ہر گھر جاتی تھی، ہر گھر جا کے سب کو دکھاتی تھی. جو پسند کرتا تھا وہ پھر میں اسی کے مطابق آرڈر پہ ان پہ منگا کے یا ان کو یہ سیل کر کے دے دیتی تھی. زبردست. اسی طرح میرا پھر گزارا ہوتا تھا میڈم. اللہ کا شکر، اب بس اللہ نے اسی میں برکت دی ہے تو اب میں اپنے بچوں کے ساتھ بس کما کے خود کھا رہے ہیں، مزے سے بیٹھے. ماشاءاللہ. اچھا سلمہ، یقیناً آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوا ہوگا، اور جو وہ مشکلات ہوتی ہیں ان مشکلات کو آپ نے کیسے فیس کیا، اس حوالے سے آپ ہماری خواتین کو بتائیں. جی بالکل، بہت زیادہ باتیں بھی سننی پڑی ہے میڈم، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے آج 4 بچوں کو محنت سے میں پڑھا رہی ہوں، اور اپنا گھر کا جو گھر کی جو ضروریات ہوتی ہے وہ اپنے قناعت کے ساتھ پورا کر رہی ہوں، اور بس خوشی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا، میں نے یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف کینٹینز میں کچھ بنا کے بھی لے کے جاتی ہیں آپ، اور اس طرح سے بھی آپ سیل کرتی ہیں. جی بالکل میڈم، میں بس اپنے اس کے مطابق گھر میں جو بھی مجھ سے ہوا وہ پھر میں بنا کے پھر وہ میں سیل کرتی ہوں. اسی طرح پھر ماشاءاللہ اپنی جو ضروریات ہوتی ہے، آج کل مہنگائی بھی ہے نا، اسی وجہ سے پھر یہ کام بھی میں نے شروع کیا ہے. زبردست. ماشاءاللہ، یہ تو بہت زبردست آپ نے بات بتائی ہے کہ میری سننے والی خواتین کے لیے بھی یہ بہت بہترین بات ہے کہ دیکھیں انسان محنت کرے. اللہ نے جو ہے آپ کو سلامت بنایا، ہاتھ پیر کے سلامت ہیں، تو ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور محنت میں جو ہے ہمیں آڑ نہیں محسوس کرنی چاہیے. ہم جو کر سکیں ہمیں اپنے طور پر اس کو کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. آپ نے ایک بات کہی ہے سلمہ کہ ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور وہ بیگ آج ماشاءاللہ 4 بیگز میں تبدیل ہو گیا. تو کبھی خیال آیا کہ دکان بھی کر لوں یا بیگز ہی بڑھاتے رہنے؟ جی بالکل میڈم، میں بیگ شاپ ہی کو بہتر سمجھتی ہوں، کیونکہ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میڈم کہ میں محدود نہیں ہو سکتی دکان پہ. بالکل. دکان پہ یہی ہوتا ہے میڈم کہ صبح سے شام تک ادھر بیٹھنا پڑتا ہے، نہ کوئی چھٹی ہوتی ہے. تو میں اس بیگ شاپ کے ذریعے دوسرے بھی کام کر سکتی ہوں میڈم. زبردست. اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا میڈم کہ کینٹین میں بھی میں کام کرتی ہوں. اچھا. جی ابھی آپ نے بتایا جی تھا. میڈم، پھر وہاں سے پھر میں بیگ لے کے ایک سوزوکی میں بیٹھ جاتی ہوں. وہاں سے مجھے جہاں بلاتے ہیں پھر وہ بیگ لے کے میں ادھر دکھانے کے لیے بالکل دکھانے کے لیے. فون وغیرہ سے رابطہ ہوتا ہوگا، فون جیسے کرتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں ہمیں لینی ہے، اس طرح سے ہے آپ کا سلسلہ؟ مجھے پھر فون کے ذریعے پھر مجھے فون کرتے ہیں کہ مجھے لوکیشن بتاتے ہیں وہاں پہ آنا ہے، تو پھر میں وہاں جا کے پھر ان کو دکھاتی ہوں. اچھا زبردست. یہ تو بہت زبردست آپ نے بات بتائی، بلکہ اس سے تو ہم نے بھی سیکھا، ہمارے سننے والی بھی خواتین یقیناً اس سے سیکھیں گی کہ کتنی زبردست آپ نے بات کہی کہ خود کو آپ نے محدود نہیں کیا. اور مجھے یہ بات آپ کی بہت اچھی لگی کہ واقعاً جب ایک دکان ہوتی ہے تو ہمیں فل ٹائم دینا ہوتا ہے، اور دکان گھر کے قریب ہو نہ ہو تو اس طرح آپ اپنے بچے بھی ان کو دیکھ لیتی ہوں گی. اچھا، بچوں کو ٹائم دے دیتی ہیں، مل جاتا ہے اتنا ٹائم؟ بالکل میڈم، پھر میں وہاں سے فارغ ہو کے پھر اپنے بچوں کو ٹائم دیتی ہوں، ان کو کھانا پلانا، ان کو سب کچھ، پھر ان کا ہوم ورک ان کو دیکھنا بھی ہوتا ہے میڈم. زبردست. پھر ان کو ٹائم بھی ملتا ہے پورا، بس جتنا ہوتا ہے میں ان کو بھی دیتی ہوں. زبردست. ماشاءاللہ. آپ نے ابھی بتایا تھا کہ آپ نے بہت باتیں سنی،
तो क्या कभी दुख होता था? जी बिल्कुल मैडम, दुख तो होता था, लेकिन पर क्या कर सकते हैं, हिम्मत हारनी नहीं थी मैडम, इसलिए बस मुकाबला करना था हालात के साथ। तो इसी तरह बस फिर मैं आगे बढ़ी, हिम्मत करके आगे बढ़ी। फिर बच्चों को भी देखना होता था। फिर मेरे मसले तो बहुत थे, लेकिन मैंने मसलों को भी फेस किया। अच्छा सलमा, आप सिंगल पेरेंट हैं, आप यानी अकेली अपने बच्चों को संभाल रही हैं, तो आपको जाहिर है कि समझे आप ही बाप आप ही माँ, तो इस हवाले से भी आपको मुश्किलात का सामना हुआ? बिल्कुल मैडम, बहुत मुश्किलात हुई मुझे अकेले। मैं बस सिंगल पेरेंट्स हूँ। फिर मैंने अपने बच्चों को फिर टाइम, फिर उनको खाना, सब कुछ उनके लिए ज़रूरियात, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई, लेकिन मैंने बस मैडम हिम्मत नहीं हारी, इसी तरह फिर अपना काम चलाया आगे। माशाल्लाह, वाकयान हिम्मत मर्दा मदद खुदा, वाकयान कि अगर आप हिम्मत और हौसला रखें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत एक रोशन सितारा हैं सलमा, कि हम इनसे सीखें कि इन्होंने किस तरह से मेहनत की और उस मेहनत के बलबूते पे ये आगे बढ़ी हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी इनसे मिलकर और मैंने भी सीखी कि आप जो कुछ कर सकते हैं आपको करना है, आर नहीं महसूस करनी, शर्म नहीं महसूस करनी, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा स्मूथली नहीं चलती, अप एंड डाउन ज़िंदगी में आते रहते हैं, ख़िज़ा और बहार ज़िंदगी में रहती है। बस हमें उन चीज़ों को फेस करना है और फेस करते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो जाहिर है कि आगे बढ़ने में ही कामयाबी है, और पीछे जो भी कुछ हो इंसान को भूल जाना चाहिए। आगे बढ़ें, आगे देखें कि आगे आपके लिए कितना अल्लाह ने बेहतरीन लिखा है। कभी मुश्किलात से ना घबराएं। हमारे लिए बेहतरीन मिसाल हैं सलमा, और ऐसी ख़वातीन के लिए कि जो किसी भी परेशानी का शिकार हैं, तो वो यकीनन उनके लिए सलमा की बातें बहुत ज़्यादा जो है मुफीद होंगी और उनके लिए रहनुमाई होगी इनकी बातें। बहुत शुक्रिया सलमा, आपने मुझे टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। सलमा की बातों से बहुत ज़्यादा जो है आपने भी सीखा, मैंने भी सीखा, और एक हमारे अंदर भी एक जो है बहादुरी आई कि ज़ाहिर है कि इंसान एक से हालात नहीं रहते हैं, तो लेकिन अगर हालात में उतार चढ़ाव आए तो हमने उन हालात को किस तरह से अपने कंट्रोल में करना है। मुझे यकीन है कि मेरी सुनने वाली बहनों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा और उनके भी जहन में वो आइडियाज़ आए होंगे कि जो सलमा ने हमसे शेयर किए, और यकीनन कि हमें आगे बढ़ना है और जुस्तजू करनी है, मेहनत करनी है, अपने आप को एम्पावर करना है, क्योंकि जब घर में खुशहाली आएगी तो जाहिर है कि घर से बहुत सारे जो हमारे मामलात हैं हम उन पर काबू पाएंगे। ये प्रोग्राम सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान गिलगित से। मेरी प्यारी बहनों, परवरदिगार आलम ने हमें जो ज़िंदगी दी है वो एक बार हमें मिली है। हम एक बार इस दुनिया में आए हैं, और जब हम इस दुनिया में आए हैं तो जाहिर है कि अपनी ज़िंदगी पर हमने नज़र डालनी है और बेहतरीन अंदाज से हमने अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जाना है। आप बहुत अहम हैं, आप यानी मेरी बहनें, माएँ, आप बहुत अहम हैं। आप ख़ानदान के लिए बहुत अहम हैं। पूरे ख़ानदान का दारोमदार एक औरत पर होता है, एक माँ पर होता है। छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होना या दिल पर ले लेना आपकी सेहत के लिए नुकसान का बाइस बन सकती है। कहते हैं भूलना जिंदगी के लिए एक अच्छी अलामत है, यानी एक अच्छी जिंदगी के लिए बहुत अहम है भूलना। कभी कभी भूलने की बदौलत इंसान बड़े अच्छे से आगे बढ़ता है। खासकर हम ख़वातीन के लिए भूलना बहुत अहम है। दिल पर कभी भी किसी बात को ना लें, कभी किसी बात को दिल पर ना लें। जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती, एक सी नहीं चलती। कोई कुछ कहे तो कहने दीजिए, लेकिन आपको उन बातों को भूल कर आगे बढ़ना है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। इसीलिए सोचें अपने से वाबस्ता रिश्तों के लिए और अपने लिए। अगर ये जरूरी है कि मेरा शौहर जो रंग पसंद करे उस रंग का जोड़ा ज़ेबे तन करूं, तो ये भी जरूरी है कि मैं अपनी पसंद को भी जानूं,
خود کو جانیے, خود کو پہچانیے. مجھے اچھا لگتا ہے اپنے خاندان کے لیے اور خود اپنے لیے سوچنا. یہ سوچیے, گھر کے کاموں میں مگن ہو کر خود سے غافل نہ ہوں, نہ صحت سے نہ اپنی خوبصورتی سے. خوبصورتی کا مطلب وہ نہیں جو شعرا نے بیان کیا, بلکہ خوبصورتی وہ ہے جو آپ کو ایک پارسا بیوی بن کر, ایک ماں بن کر ملی. اس کی حفاظت کیجیے, اپنا خیال رکھیے. بات صرف اتنی سی ہے. مجھے یقین ہے کہ میری بہنیں اس بات کو سمجھیں گی اور ضرور سمجھیں گی انشاءاللہ, کیونکہ آپ ہی پر دار و مدار ہے پورے خاندان کا. اور سکھی گھر اسی وقت ہوگا جب آپ اتنی سی بات کو سمجھیں گی, اور مجھے یقین ہے ضرور سمجھیں گے. آپ یہ پروگرام سن رہی ہیں ریڈیو پاکستان گلگت سے. پروگرام میں بہت ساری باتیں ہیں, بہت کچھ ہے آپ کے لیے, اور مجھے یقین ہے کہ پروگرام آپ کو بہت پسند آ رہا ہوگا. آپ ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کریں گے. اچھا, ایک چیز میں آپ سب سے شیئر کروں گی, اپنی سب بہنوں سے. دیکھیں, ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں, اپنوں کے درمیان ہیں, اپنے وطن میں ہیں, اور ہماری بہت سارے ایسے خاندان کہ جو دوسرے ملکوں میں بسے ہوئے ہیں, اپنوں سے دور ہیں, جو ہے روزگار کے سلسلے میں وہ وہاں پر بس گئے ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ اپنے ملک میں اپنوں کے درمیان ہوتے ہو تو خوشی ہی الگ ہوتی ہے, اس کی بات ہی الگ ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں اور آپ بحیثیت ایک ماں جو ہے, ہم اپنے ملک کی محبت ہی اپنے بچوں میں جو ہے وہ ڈالتے ہیں. اپنے بچوں کو ان کے ملک سے محبت کرنا سکھائیے. جس طرح ہمارا گھر سکھی رہے, الہی آمین, اسی طرح خدا ہمارے اس ملک کو بھی سکھی رکھے, الہی آمین ثم آمین. تو ملک سے محبت ظاہر ہے کہ ہم سب کو ہے, ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں ملک سے محبت کرنا اور انہیں بتائیں. تو جناب, ہماری ایک بہن کی فرمائش تھی کہ جو ہے ایک ملی نغمہ ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے, تو میری فرمائش ہے آپ اسے جو ہے ضرور سے سنائیں. تو وہ نغمہ ہے جگ جگ جیے میرا پیارا وطن.
جی میرا پیارا وطن، لب پہ دعا ہے دل میں لگن، او جگ جگ جی جگ جگ جی. شان تیری، اللہ رہتے دنیا تک، رکھے سلامت شان تیری. تیرے دم سے ہم زندہ، ہم سے پہچان تیری. تجھ پہ نچھاور ہے، تجھ پہ نچھاور تن بندھن، او جگ جگ جی جگ جگ جی میرا پیارا وطن، لب پہ دعا ہے دل میں لگن، او جگ جگ جی جگ جگ جی جگ جگ جی. گھر ایک جنت ایک عورت ہی بناتی ہے، گھر کو جنت ایک عورت ہی بناتی ہے، کیونکہ عورت کو پروردگار عالم نے موم کی مانند بنایا. یعنی کہتے ہیں کہ عورت موم کی مانند ہے کہ جیسا اس کو موڑنا چاہو وہ موڑ سکتی ہے. عورت میں ضد نہیں ہونی چاہیے، ضد عورت کا گھر تباہ کر دیتی ہے. ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، ہم بحیثیت بیوی بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ہم پر، لیکن ان ذمہ داریوں کو ہم اس وقت اچھے سے لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں، بہت اچھے سے، بہت اعتماد کے ساتھ ہم اس وقت آگے بڑھتے ہیں کہ جب ہمارے پیچھے ہمارا باپ ہو، ہمارا بھائی ہو، ہمارا بیٹا ہو اور ہمارا شوہر ہو. بے شک ہم کچھ بھی کر لیں، لیکن ہمیں ہمیشہ ان رشتوں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ان رشتوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے. یہ وہ رشتے ہیں کہ جو ایک عورت کو معاشرے میں تحفظ دیتے ہیں، جو معاشرے میں ایک عورت کو ایک مقام دیتے ہیں. ان رشتوں کے بغیر کوئی بھی عورت ادھوری ہے. تو جب یہ رشتے ہمارے ساتھ ہوں تو ہمارا ہر قدم کامیابی کی جانب جاتا ہے. بے شک میں اپنے سکھی گھر میں اپنے ان رشتوں سے بھی التماس کروں گی کہ عورت اسی وقت آگے بڑھ سکتی ہے کہ جب آپ ہمارے ساتھ ہوں، آپ بحیثیت باپ، آپ بحیثیت شوہر، آپ بحیثیت بھائی. تو پھر اعتماد عروج پر ہوتا ہے، تو پھر اعتماد کی کوئی حد نہیں ہوتی. ہم کچھ بھی کر لیں، ہم محتاج ہیں اپنے ان رشتوں کے، اور انہی رشتوں سے ہماری پہچان ہے اور ہماری شناخت ہے. ایک اور ہماری ایک بہن نے ہم سے فرمائش کی تھی کہ آپ ہمیں ایک کلام سنائیے، تو جناب آئیے سنتے ہیں آپ کی فرمائش پر ایک بہت ہی بہترین سا کلام.
बुल्लिश शाह कहते हैं। देख आसमाना ते उड़ते पंछी, देख आसमाना ते उड़ते पंछी, हो वेखते सही की कर देने, ना कर दे रिज़्क़ ज़ख़ीरा है। प्रोग्राम सुखी घर आप रेडियो पाकिस्तान गिलगित से सुन रही हैं और जिसके प्रोड्यूसर हैं डॉक्टर शेरदिल और मैं हूं आपकी मेजबान डॉक्टर फिजा। कहते हैं मर्द गंदुम की मानिंद होता है, यानी मर्द गंदुम की मानिंद है और औरत चावल की फसल की मानिंद। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, तो अब आगे सुनिए। गंदुम अपने ही खेत में मुकम्मल होकर कामलियत पाता है, जबकि चावल की फसल को आप एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाते हैं, यानी एक खेत से दूसरे खेत में जब हम लगाते हैं तब वो मुकम्मल होती है चावल की फसल, तब उसमें कामलियत आती है। औरत जब शादी होकर दूसरे घर जाती है तो फिर वो कामिल होती है, गोया वो दूसरा घर जहां वो ब्याह कर जाती है और फिर उस घर में उसे मजीद नए रिश्तों से वास्ता पड़ता है। इन नए रिश्तों से औरत बहुत कुछ सीखती है, वो नए रिश्ते उसे मुकम्मल करते हैं। उसी नए घर में जाकर उसका वजूद कामिल होता है, वो माँ जैसी हस्ती में बन जाती है कि माँ वो रिश्ता कि जहाँ उसके कदमों तले खुदा ने जन्नत रख दी। उस नए घर में जाकर जहाँ वो अपने आप को मुकम्मल पाती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उन नए रिश्तों से। उन नए रिश्तों के साथ एक उसका ताल्लुक बनता है। उन नए रिश्तों से औरत क्या कुछ सीखती है, सुनते हैं। मेरा खानदान मेरी इकाई में एक ऐसी ही सुखी घर की हमारी सुखी खातून की गुफ्तगू आप भी सुनते हैं और मैं भी सुन। सुखी घर का सिलसिला मेरा खानदान मेरी इकाई, इस सिलसिले में जो मेरे साथ मेरी मेहमान हैं उनका नाम है आयशा। आयशा सिलसिले का नाम आपने सुना। मैं चाहूँगी कि आप मुझे इस हवाले से बताइए, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम बहुत अहमियत का हामिल है। इस्लाम ने भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है बेहतरीन बातें हमें कही हैं। मैं आपसे ये चाहूँगी कि आप मुझे बताएं ताकि मेरी सुनने वाली ख़वातीन और हमारी वो ख़वातीन, वो लड़कियाँ कि जो आगे ख़ानदान बनाएंगी, हर ज़ाहिर है कि हमारी ये बेटियाँ एक नस्ल की अमीन हैं, तो इनके लिए ये सारी बातें बहुत फ़ायदेमंद हों। तो आप मुश्तरका ख़ानदान में रही हैं? मैं मुश्तरका ख़ानदान में रही हूँ। तकरीबन 8 साल मैंने जॉइंट फैमिली में गुजारे हैं। माशाल्लाह 8 साल आप जॉइंट फैमिली में रही हैं, माशाल्लाह। अच्छा आयशा, ज़ाहिर है कि जब एक घर में हम सब इकट्ठे होते हैं तो उस घर में जो है ऊंच नीच तो हमेशा रहती है, लेकिन इन बातों से कतई नज़र आप बहू बनकर आई। ज़ाहिर है कि बहू जब एक ख़ानदान में शामिल होती है तो वो एक नस्ल की अमीन होती है और उसका सामना जिस हस्ती से ज़्यादा होता है उसे सास कहते हैं। तो इस हवाले से आप मुझे कुछ बताएंगी? जी, जब मैं आई तो मेरी सास मुझे बहू के नाते तो नहीं लेके आई थी, वो बेटी बन के लाई थी और उन्होंने मुझे माँ बन के ही सब कुछ समझाया। अगर आज मैं कहूँगी कि इस मुकाम पे हूँ तो अगर मेरी माँ का हाथ है तो एक हाथ मेरी सास का भी है, माशाल्लाह। क्योंकि मेरी सास ने मुझे बहुत कुछ सिखा के उन्होंने मुझे ट्रेन भी किया है कि आज मैं अपनी एक नस्ल लेके जा सकती हूँ आगे, माशाल्लाह। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें जॉइंट फैमिली में कुछ अरसा, आजकल के लोग तो नहीं रहेंगे लेकिन कुछ अरसा हमें जॉइंट फैमिली में ज़रूर गुजारनी चाहिए ताकि हम लोग सीख सकें, समझ सकें, ज़माने की ऊंच नीच सब कुछ जान सकें। क्योंकि अगर सास है, अगर वो हर वक्त आपको रोकेगी नहीं, टोकेगी नहीं,
لیکن کبھی اچھی بات بھی کہے گی، آپ کی اصلاح بھی کرے گی. بالکل اصلاح کرے گی، اصلاح یہ بات کرے گی. بہترین کہی آپ نے. جی. بالکل وہ آپ کی اصلاح کرے گی، کیونکہ ایک ماں ہی بہتر جانتی ہے کہ بالکل. میری بچی میں یا میرے بیٹے میں کس چیز کی کمی ہے. پھر وہ اس کو اس کی اصلاح کر کے اس کو بہتر کرے گی. بے شک بے شک. اور پھر ظاہر ہے کہ ان کا ایک تجربہ تجربہ ہے. تو بہوؤں کو تو بلکہ سیکھنا چاہیے. سیکھنا چاہیے. جی جی بالکل، بہوؤں کو سیکھنا چاہیے. ان کی باتوں کو اگر وہ روکتی ہیں یا ٹوکتی ہیں نظر انداز کر دیں، کیونکہ آنے والا وقت ایک وقت ایسا ہوگا کہ انہیں خود سمجھ آئے گی کہ میری ساس نے جو مجھے کہا تھا یا مجھے بتایا تھا یا مجھے اس بات سے روکا تھا وہ میرے حق میں بہتر تھی. بالکل آنے والا وقت وہ اس بات کو ثابت کر کے دکھاتے ہیں. بے شک، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. اور یقیناً عائشہ آپ ماشاءاللہ جوائنٹ فیملی میں رہی ہیں، یہاں تو چند مہینے بھی کوئی رہنے کو تیار نہ ہو. کیوں؟ آپ کیا سمجھتے ہو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ خاندان تو ہمیں ایک پہچان دے رہا ہے، خاندان ہمارے بچوں کو بہترین بنا رہا ہے. اب آپ دیکھیں جہاں ماں باپ تربیت کر رہے ہیں وہاں آپ کے خاندان میں جو ہے ان بچوں کے دادی دادا ہیں، پھپھی ہے، چچا ہے، یہ بھی تربیت کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ چچا ہو، تایا ہو، پھپھی ہو، یہ بھی کردار ادا کرتے ہیں. کیونکہ سم ٹائم ماں جو ہے اپنے کسی کام میں اگر بیزی ہوگی تو تایا، چچا اور پھپھی ہی دیکھیں گے نا. بالکل. ان کو بھی اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ میں برداشت پیدا کر لیں تو بہتر ہے. ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیں، کیونکہ یہ عام سی بات ہے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ صرف ماں باپ ہی نہیں بلکہ خاندان کا ہر فرد بچے کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، اور ہر ایک خاندان کے فرد کا کردار ہوتا ہے بچے کی تربیت میں. یہاں پر جو ہے میں اپنے سامعین سے ایک حکایت شیئر کروں گی. ایک بچے نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا ایک فرد کی خاندان میں کیا حیثیت ہے؟ باپ نے ایک چرخی لی، ایک پتنگ لی، بیٹے سے کہا آؤ بیٹا ہم پتنگ اڑاتے ہیں. ایک میدان میں لے جا کر پتنگ اڑانا باپ نے شروع کی، اور جب باپ پتنگ اڑانے لگا بیٹے نے اس پتنگ کا دھاگا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا، چرخی جسے کہتے ہیں. باپ نے پوچھا بیٹا بتاؤ کہ پتنگ کے کیا حالات ہیں؟ بیٹے نے کہا بابا پتنگ تو بلندی پر ہے اور بہت اچھی سے اڑ رہی ہے. جب یہ بیٹے نے جملے ادا کیے تو باپ نے وہ دھاگا توڑ دیا جو دھاگا بچے کے ہاتھ میں تھا، اور اپنے بھی ہاتھ سے اس دھاگے کو چھوڑا اور کہا بیٹا اب بتاؤ پتنگ کے کیا حالات ہیں. بچہ کچھ دیر تک پتنگ کو دیکھتا رہا اور دیکھنے کے بعد کہا بابا پتنگ جو اب تک جب اس دھاگے سے جڑی تھی تو بہت اچھی سے اڑ رہی تھی، مگر اب وہ ہل رہی ہے اور یقیناً کہیں نہ کہیں گر کر وہ پھٹ جائے گی. جب یہ جملے باپ نے سنے تو کہنے لگا بیٹا تم نے مجھ سے سوال کیا تھا ایک فرد کی خاندان میں کیا اہمیت ہے. بیٹا سنو، یہ جو پتنگ تھی یہ ایک فرد تھا اور یہ جو ڈور ہے یہ ایک خاندان ہے. جب تک فرد خاندان سے جڑا رہتا ہے وہ بلندیاں حاصل کرتا ہے، اور جب اپنا ناطہ خاندان سے توڑتا ہے تو پھر معاشرے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی عزت نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے میں عزت، ہماری معاشرے میں بلندی ہمارا خاندان ہے. واقعاً خدا خاندان کو، ہم سب کے خاندانوں کو سلامت رکھے. ہم جس خاندان سے بھی آپس میں جڑے ہیں خدا ان تمام خاندانوں کو سلامت رکھے. اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں میں، اپنی نسلوں میں ان کے رشتوں کی جو ہے محبت دیں، ان رشتوں کی احترام دیں. عائشہ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ رشتوں کا احترام، رشتوں کی محبت یقیناً یہ ایک ماں ہی بچے کے اندر پیدا کرتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ یہ تو ہے کہ ماں ہی پیدا کرے گی. میرا خیال ہے کہ رشتوں کا احترام ضروری ہے. اگر ہم بچے سے کہیں گے کہ آپ کا تایا، آپ کا چچا یا آپ کی پھوپھی اس طرح کی ہے تو بچے کے دل میں جو ہوگا وہ ہماری بھی رسپیکٹ، جو ہماری بھی عزت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. بے شک. اسی لیے ماں کو چاہیے کہ ہر رشتے کا احترام اسے بتانا چاہیے. بے شک بے شک. اختلافات سائڈ پہ رکھ کے بچوں کو احترام ضرور بتائیں. بے شک، یہ آپ نے بہت بہترین بات کہی عائشہ کہ ہم بچوں کو احترام سکھائیں اور گلے شکوے نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، بچوں کے سامنے. کرنا چاہیے کیونکہ پھر بچوں میں بھی وہ نیگیٹو پوائنٹ وہ سارے چلے جاتے ہیں، پھر وہ احترام نہیں کرتے. جب بچے کو ہم یہ بتائیں گے تو وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ بچے وہ ماں باپ کا احترام بھی نہیں کرتے کہ ہمارے ماں باپ میں ہے جو ہر بات میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے یا ایسا ہے، ایسا نہیں کرو.
तो बच्चे में वो फिर सब असरात चले जाते हैं गलत किस्म के। बेशक बेशक, आपने बिल्कुल सही कहा। और हम तो ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ एक शख्स कमाता है और 10 अफराद खाते हैं, और ये सब कुछ वाकई अल्लाह करता है, अल्लाह करता है। ये हमारा इस्लामी निज़ाम हयात है, हमारा ख़ानदानी निज़ाम है, इस्लामी ख़ानदानी निज़ाम, कि जहाँ पर हमारा सरपरस्त ही अपने ख़ानवादे की हर ज़रूरत का ख़याल रखता है। तो बहुत शुक्रिया आयशा, आपने हमें टाइम दिया और इतनी बेहतरीन बातें आपने हमसे जो है शेयर की। हमारे यकीनन सामीन को भी आपकी बातों से बहुत कुछ उन्होंने सीखा होगा, ख़ुसूसन हमारी जो नई नस्ल है, नई नस्ल की लड़कियां, उनके लिए तो बहुत ये बेहतरीन बात होगी कि आज भी ख़ानदानी निज़ाम, बहुत मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम, इसकी अहमियत है। बहुत शुक्रिया आयशा। जिनकी बदौलत हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है इस माशरे में, ये रिश्ते ही हैं जो मुझे और आपको मुकम्मल कर रहे हैं। कहते हैं कि वाक़यान यानी ख़ानदान कितना अहम है, कितना ज़रूरी है ख़ानदान, कि अगर हमारी बेटी का रिश्ता आए तो हम सबसे पहले पूछेंगे, बेटा आपका ख़ानदान, आपके माँ बाप नहीं हैं तो बेटा आपके चाचा फूफी ताया, हम उनकी बात करेंगे। तो उनमें से जो भी एक सामने आ गया तो हम बेखौफ होकर उस ख़ानदान से ताल्लुक़ इस्तवार कर लेंगे, उनसे हम उन रिश्तेदारी कर लेंगे। तो ख़ानदान हमें बेहतरीन बनाता है, माशरे में हमें इज्जत देता है। यही ख़ानदान है कि जो मेरी और आपकी शनाख्त का ज़रिया है। जी नाज़रीन, यकीनन आपने ये सब बातें सुनी और मुझे यकीन है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा। मज़ीद हमें यकीन इस बात पर आएगा कि जब आप हमसे रब्ता करेंगी, हमें ख़ुतूत के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए इंशाअल्लाह आप हमें आगाह करेंगी आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है और आपको कौन सा सिलसिला हमारा ज़्यादा पसंद आया है, ताकि हमें भी पता चले कि मेरी सुखी घर की ख़वातीन कितना सुखी हुई इस प्रोग्राम को सुनकर। और ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान गिलगित से, और मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर फिज़ा। खुद को बहुत सुखी महसूस कर रही हूँ आप सबके दरमियान, आप सबकी बातें सुनकर और आप सबसे बातें कर कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, मिलना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे से। इंसान जो है माशरे से कट के नहीं रह सकता। हम हमसायगी में मिलते हैं, हम अपनी दोस्तों से मिलते हैं, तो मिलिए ज़रूर, वक्त निकालिए। बेशक आजकल वक्त किसी के पास नहीं है, बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी हो गई है, सब बहुत बिजी हैं, लेकिन कोशिश कीजिए वक्त निकालें थोड़ा सा कि चलें एक चाय के कप पर ही हम आपस में मिल लें, दोस्तें मिल लें, आपस में हमसायगी में हम एक दूसरे से मिल लें, बहुत फ्रेश हो जाते हैं, पता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अपनी, जैसे मैंने पहले कहा था कि अपनी मसरूफियत में खुद से गाफिल मत हों, अपना ख्याल रखें। आप अपनी दोस्तों को ज़रूर से वीकेंड पर बुलाइए और उनके साथ एक चाय का कप पीजिए, ताकि उस चाय के कप पर हम और आप फ्रेश हो जाएं। जब दोस्तें आपस में मिलती हैं तो बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ा आता है और आपस में बहुत सारी बातें डिस्कस होती हैं, बहुत कुछ हमारे जो है हमें रिलैक्स मिल जाता है। ज़ाहिर है घर की थकावट, घर के काम काज से हटकर जो है जब हम एक कुछ प्लान करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। और ये बात भी गलत है जनाब कि जहाँ दो औरतें बैठी तो बस गिबत हुई, किसी की बुराई हुई। जी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये अपने ऊपर है कि हमें पता है हम क्यों बुराई करेंगे। बुराई करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। हम और आप वो मुहज़्ज़िब ख़वातीन हैं जी, जो सुखी घर की मेंबर हैं, तो हम क्यों भला किसी की बुराई करेंगे। हमारी अपनी बहुत सारी ढेर सारी बातें हैं, बहुत सारे घर के काम हैं, बच्चों की बातें हैं। तो आपस में मिलें, एक दूसरे के साथ इन सारी बातों को जो है डिस्कस कीजिए। बहुत यकीन माने बहुत अच्छा लगता है जब हम मिलते हैं आपस में और बहुत सारी बातें होती हैं, मसले मसाइल बहुत से होते हैं, उन मसाइल का हल भी निकल आता है आपस में।
تو اسی لیے ملنے کا حکم ہے کہ ملو ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کے غم کو شیئر کرو, دکھ درد کو شیئر کرو. ملنے سے انسان کو بہت فیض بھی ملتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. بے شک کیا بہت مصروف رہتی ہیں گھر کے کام کاج میں, بچوں کی ذمہ داریوں میں, شوہر صاحب کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں, لیکن یہ سب کچھ زندگی کا حصہ ہے. جب تک زندگی یہ ساتھ ساتھ ہے. خدا میری سکھی گھر کی ہر بہن کو سلامت رکھے, اس کے خانوادوں کو سلامت رکھے, الہی آمین. تو جناب انہی ساری بہت ساری دعاؤں اور باتوں کے ساتھ جو ہے میں جو ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر فضا, امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا, اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کریں گی, اور ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اپنی آراء سے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا, اور اس پروگرام کا کون سا سلسلہ آپ کو زیادہ اچھا لگا, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ سکھی گھر کو کتنا آپ نے پسند کیا اور کس سلسلے کو پسند کیا. تو آپ اس پروگرام کو سن رہی تھیں ریڈیو پاکستان گلگت سے, اور میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر فضا, اور اب آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ العزیز میں پھر حاضر ہوں گی ایک نئے سکھی گھر کے ساتھ. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ہم آئے ہم بہنیں ہم بیٹیاں, قوموں کی عزت ہم سے ہے, قوموں کی عزت ہم سے ہے. ابھی آپ سن رہے تھے قومی نشریاتی رابطے پر خواتین کا پروگرام سکھی گھر. پروڈیوسر ڈاکٹر شیردل خان. پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت.